نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم قل إن كنتم تحبون الله آپ فرما دیں اگر ہو تم محبت رکھتے اللہ سے تو فاتبعونی تو تم میری پیروی کر لو یحببکم اللہ محبوب بنا لے گا تمہیں اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور معاف کر دے گا وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ آپ فرما دیں اطاعت کرو تم اللہ کی اور رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر اعراض کریں وہ لوگ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو پس بے شک اللہ نہیں محبت کرتے کافروں سے دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ موجود ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں اپنی سوچ اپنے انداز اپنے طریقے سے ایمان لائیں یا نہ لائیں دین اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے لیکن اللہ کی ذات کے قائل ہیں چنانچہ یہودی بھی قائل نصرانی بھی قائل ہندو بھی قائل اور قومیں ہیں جو اللہ کی ذات کے قائل ہیں دہریہ بدبخت ایسے لوگ ہیں یہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ ہم نے دوربین خوردبین کے ذریعے جو پانی پی رہے ہیں اس کے اندر جو جراثیم ہیں ہم نے وہ بھی دیکھ لیے دودھ کے اندر جو جراثیم ہیں ہم نے وہ بھی دیکھ لیے اور اگر کہیں تمہارا خدا ہوتا تو ہم دوربین کے ذریعے اسے بھی دیکھ لیتے ہم نے اسے دیکھا ہمیں نظر نہیں آیا لہذا وہ تمہارا خدا نہیں ہے سن 1937 یا 38 میں جب روس بہت عروج پر تھا اور کئی اسلامی ریاستیں ہڑپ کر چکا تھا اور کثیر تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر چکا تھا اس وقت انہوں نے 2 فرضی جنازے تیار کیے ان پہ پھول پتیاں ڈالی اور ڈھول کی تھاپ پر ناچتے اچھلتے ہوئے ان جنازوں کو سرحد پر لے گئے اور بڑی بے حرمتی کے ساتھ سرحد سے انہیں بحر دھکیل دیا الیاذ باللہ یہ کہا کہ ہم نے اپنے ملک سے خدا کا جنازہ نکال دیا اور مذہب کا جنازہ نکال دیا پھر انہی دنوں میں ہٹلر نے حملہ کیا اور انہیں بہت اس نے کاٹا یعنی تہس نہس کیا پھر اس وقت جو روس کا صدر تھا اس نے پھر یہ اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں جو قومیں آباد ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے رب کو پکارے اور اس سے دعا کریں کہ اس سے نجات ملے اللہ پاک دکھا دیتے ہیں کہ اللہ ہے تو جو قومیں اللہ کی ذات کے قائل ہیں وہ آگے یہ دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے چنانچہ قرآن کریم میں ہے یہود و نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور
ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس پیروی کے نتیجے میں تمہیں مقام محبوبیت حاصل ہو جائے گا، یعنی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ پاک تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فاتبعونی، آپ فرما دیں کہ تم لوگ میری پیروی کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں مقام محبوبیت حاصل ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی بخشش ہوتی ہے، اللہ پاک انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان ایک ایک عمل میں سنت کی اتباع کی کوشش کرے۔ مثلا مسجد میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالے، لیکن یہ مسجد میں بایاں پاؤں پہلے نہ رکھے، یہ جوتے کے اوپر ہی رکھے، ہاں جی، اور پھر دایاں پاؤں سے جوتا نکالے اور دایاں پاؤں مسجد میں رکھے، اور پھر یہ پڑھے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ ایک عمل کیا ہے جس میں نہ کوئی پیسہ خرچ ہوا، نہ کوئی مشقت ہوئی، نہ کوئی دقت ہوئی، نہ کوئی بہت زیادہ وقت صرف ہوا، ایک لمحہ میں ایک عمل ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک ایک سنت اگر آدمی ذوق اور شوق کے ساتھ اس پہ عمل کرے تو اللہ پاک انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو روزمرہ کے کام ہیں انہیں سنت کے مطابق انجام دے، ہاں جی، پھر اس کی برکات دیکھیں، اس کے ثمرات دیکھیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، فرمایا آپ فرما دیں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور دوسرے مقام میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی ہر انسان چاہتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ انہیں یہ حاصل ہو جائے، انہیں وہ حاصل ہو جائے، اور سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں حاصل ہو گئیں تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اور ایک بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اخروی کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اعراض کریں تو پھر سن لو، اللہ پاک کافروں سے دوستی نہیں رکھتے، کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی کافر کیا ہے؟ اللہ کے دشمن ہیں، یعنی اور دشمنوں کے لیے پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یعنی ساری نعمتیں آخرت کی ایمان والوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہیں۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ کیا کریں؟ اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں گزاریں۔ دعا فرمائے اللہ پاک اس پر عمل کرے۔